اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. ہاں میں یہ کر رہا تھا کہ والدین کے کس قدر احسانات ہوتے ہیں، انسان کیا ہوتا ہے، بھول جاتا ہے. تو یہ بھولنا یہ لیکن یاد دلانے پر اس کو یاد آنا، یہ بھی کیا ہے، انسان کی فطرت. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ہم لوگ جس ماحول سے متاثر ہیں، جن قوموں سے متاثر ہیں، ان کے یہ ٹاپک ہی نہیں ہے. ان کے تو ٹاپک ہے مادی ترقی، تو بس اسی ترقی کو سب کچھ بنا لیا. تو اللہ کی نظر میں سب سے پہلے کون ہے، اللہ ہے. اس کے بعد کون ہے، والدین ہیں. تو اگر آپ ان ٹاپک کو نکال دو گے نا تو ٹھیک ہے، لوگ آپ سے ناراض نہیں ہوں گے، لیکن ناراض کون ہوگا، اللہ ناراض ہوگا. تو میں نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ والدین کی نافرمانی پہ باپ بھی وہ سزا نہیں دیتا جو سزا کون دے گا، اللہ. کیوں، اللہ کہتا ہے یہ میری نافرمانی ہے، میں نے اس کو تمہارا محسن بنایا، اور ان کے احسانات تمہیں یاد بھی دلاتا رہا اپنی کتاب میں یاد بھی دلاتا رہا. اللہ نے بنی اسرائیل سے ایگریمنٹ لیا تھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ معاہدہ، یہ اتنا بڑا حکم ہے نا. دیکھو دنیا کی نظروں سے یہ حکم اوجھل ہے. ایک فادر ڈے منا لیتے ہیں، ایک مدر ڈے منا لیتے ہیں. یہ کیا ہوتا ہے یار، فادر ڈے مدر ڈے یہ کیا ہوتا ہے؟ کتنی بڑا رشتہ ہے اور دنیا اس پہ بات کرتی نہیں ہے. تو قرآن کہہ رہے ہم نے والدین کے بارے میں بنی اسرائیل کو ہم سے ایگریمنٹ لیا تھا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. حالانکہ وہ والدین بھی بنی اسرائیل ہی کے تھے، جو ایک نالائق قوم تھی اللہ کی نظر میں. لیکن اللہ نالائق قوم کے نالائق والدین کے بارے میں ایگریمنٹ نالائقوں سے لے رہا ہے کہ یہ بے شک نالائق ہیں والدین تمہارے، ہم قرآن میں ان کی برائی بیان کریں گے کہ انہوں نے یہ نافرمانیاں کی. لیکن نالائق باپ کی نالائق اولاد کو بھی باپ ہونے کے ناطے، اپنے باپ اور ماں ہونے کے ناطے اپنی ماں کا احترام کرنا پڑے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہاں سزا میں اللہ کی وجہ سے سزا ملتی ہے کہ میری نافرمانی کی ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کی جس کی وجہ سے اللہ نے ان قوموں کو تباہ کر دیا. بد نظری غیر مسلموں کی نظر میں کوئی جرم نہیں ہے. بڑا جرم اس وقت ہے کہ جب انٹی اس سے ناراض ہو رہی ہوں کہ آپ ان کو کیوں دیکھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پھر یہ انسان کی یعنی جو اس کے خلاف ہے نا، آپ کی جو اپنی نجی زندگی ہے اس کے حق تلفی ہو رہی ہے، تو لہذا اس پہ سزا بھی ان کے ہاں تھوڑی سی ہوگی. کوئی انٹی کو دیکھ لیا، وہ انٹی کو غصہ آ رہا ہے تو مجھے کیوں دیکھ رہا ہے، تو بس میں دیکھ رہا ہوں، میری آنکھیں میں دیکھ رہا ہوں، تھوڑا سا ایک تھپڑ لگا دیں گی بس. یہ اسلام میں ایسا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے. تو ان چیزوں کو بڑا جرم قرار دیا گیا ہے. کیوں؟ یہ کس کی نافرمانی ہے؟ اللہ کی. لا تقربوا الزنا، فرمایا زنا کے قریب مت پھٹکو. کیا مطلب؟ وہ کام نہ کرو جو تمہیں زنا کے قریب لے کے جاتے ہیں. بد نظری انسان کو آہستہ آہستہ زنا کے قریب لے کے خواہشات بیدار ہوتی ہیں، اس کی تسکین ہوتی نہیں ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کی تسکین کے لیے وہ برائیوں کی طرف جاتا ہے. تو ہم مسلمان ہیں، اللہ بار بار اپنی کتاب میں ہمیں سمجھا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ میری نظر میں میری نافرمانی چھوٹا جرم نہیں ہے. پھر ہمیں اشکال ہوتا ہے اے اللہ اگر تیری نافرمانی چھوٹا جرم نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے، تو یہ جو بڑے بڑے جرائم کرنے والی قومیں ہیں، لوگ ہیں، ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، انہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. چھوٹا جرم کرنے والے کو تو فوراً سزا مل رہی ہوتی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں، آپ ایک لال بتی سگنل توڑ کے جائیں گے، پولیس والا پکڑ لیتا ہے، چالان ڈال دیتا ہے آپ کے اوپر. اور جو ہم چھوٹی موٹی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں اس پہ تو دنیا میں سزا مل رہی ہوتی ہے، کرپشن کرتا ہوا بندہ پکڑا جاتا ہے. لیکن یہ اتنے بڑے بڑے جرائم ہیں تو سزا کیوں نہیں ملتی؟ قرآن نے ایک جگہ نہیں درجنوں جگہ اس اشکال کا جواب دیا ہے. سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. فرمایا میں نے پیدا کیا ہے تو مجھے غافل نہ سمجھو، جو پیدا کرنے والا ہے. کیسے عجیب الفاظ ہیں، أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، جس نے پیدا کیا کیا وہ بھول گیا ہے؟ الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا کیا وہ نہیں جانتا کہ کیا ہو رہا ہے؟ یعنی اللہ کا رشتہ بندوں سے کیا ڈسکنیکٹ ہو گیا ہے؟ تم یعنی ان قوموں کے پھلنے پھولنے کو دیکھ کر اور نافرمانوں کے پھلنے پھولنے کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہو کہ اللہ بھول گیا ہے کہ میں نے پیدا کیا، میں کھلا رہا ہوں، میں پلا رہا ہوں، چلو چھوڑو یار میں بھول گیا. تو بائی مسٹیک گویا اللہ تعالیٰ سزا ہی نہیں دے رہے. اللہ فرماتے ہیں الا یعلم من خلق، جس نے پیدا کیا وہ کیسے بھول سکتا ہے بھائی؟
اور انسان کی پیدائش کے بارے میں قرآن کہتا ہے لما خلقت بیدی، اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا میں نے اس کو، یعنی بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ انسان کو بنایا گیا ہے. لوگ بلڈر دکھا رہے ہوتے ہیں نا یہ گھر تو بھائی میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. کیا مطلب؟ ایک تو ہوتا ہے ٹھیکہ دے دیا کسی کو، ایک ہوتا ہے بھائی میں نے کھڑے ہو کر اس کے نلکے بھی خود لگوائے ہیں، اس کا واش روم خود بنوایا، اس کا یہ تو میرے ہاتھوں کا بنایا ہوا گھر ہے. تو یہ بڑے اہتمام سے ایک بلڈنگ ہوتی ہے، ٹھیکیدار آگے کسی چھوٹے ٹھیکیدار کو ٹھیکہ دے دیتا ہے، بنا دے یار کھاتے میں میرے ہی آئے گا تو بنا دے، کبھی کبھار چلا گیا سروے کر لیا. ایک ہوتا ہے کھڑے ہو کر خود سارا کام کروائے. تو اللہ فرماتے ہیں پوری کائنات میں نے بنائی، لیکن انسان کے بارے میں خلقت بیدی، اس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. تبھی تو شیطان پر اللہ غضبناک ہوئے کہ جس آدم کو میں اپنے دونوں ہاتھوں سے بنا رہا ہوں تو دیکھ رہا ہے، اس آدم کو تو سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ اتنی عزت دے رہا ہوں میں اس آدم کو. تو الا یعلم من خلق، قرآن کہتا ہے کیا بھول جائے گا وہ جس نے پیدا کیا ہے؟ نہ نہ نہ، وہ نہیں بھولے گا. ہم سمجھتے ہیں کہ خدا پیدا کر کے بھول گیا کیونکہ وہ شراب پی رہا ہے، وہ زنا کر رہا ہے، وہ چوری کر رہا ہے، پھر بھی ترقی کر رہا ہے. تو اس کا مطلب تو کیا ہوا؟ اللہ کو پتہ ہی نہیں. اللہ کو پتہ ہی نہیں میں نے پیغمبروں کو کیا پیغام دے کے بھیجا تھا، میں نے قرآن میں کیا لکھا تھا. قرآن میں لکھا تھا شراب نہ پینا، قرآن میں لکھا تھا نماز قضا نہ کرنا، درجنوں جگہوں پہ نماز کا حکم ہے، ہر تھوڑی دیر بعد نماز قائم کرو، ہر تھوڑی دیر بعد نماز قائم کرو. تو ہم تو پڑھ پڑھ کے بھول جاتے ہیں، یوز ٹو ہو جانا کہتے ہیں نا جس کو، نماز کا سن سن کے کیا ہو گئے ہیں؟ کان عادی ہو چکے ہیں. اس کا بھی قرآن تذکرہ کرتا ہے کہ اہل کتاب جو تھے وہ تورات کی نصیحتیں سن سن کے پڑھ پڑھ کے ان کے دل سخت ہو گئے تھے. پہلی دفعہ نصیحت اثر کرتی ہے. دیکھو کوئی چوری کرتا ہو، پہلی دفعہ چوری کے خلاف بیان کرے گا نا اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، یار میں اتنا غلط کر رہا ہوں. اگر وہ چوری چھوڑ دے ٹھیک ہے، نہیں چھوڑے دوسری دفعہ بیان سنے گا تھوڑا اثر کم، تیسری دفعہ سنے گا کم. ایک وقت آئے گا اور چوری اسی طرح کرتا رہے، ایک وقت آئے گا چوری کے خلاف بیان کا اس پہ قطعاً کوئی اثر نہیں، بلکہ ہنسے گا وہ، یار یہ کیا پرانے قصے لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ کیا پرانی باتیں ہیں یار. تو قرآن کہہ رہے یہود و نصارہ کے ساتھ یہی ہوا تھا. الم یأنی للذین آمنوا، یہ واقعہ ہے فضیل ابن عیاض، بس یہ واقعہ بیان کر کے بیان ختم کرتا ہوں. فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کو بیٹھے معذور ہے، فضیل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالیٰ یہ پہلے بہت ہی مالدار تھے اور عیاش زندگی گزارتے تھے. یہ تو کیا ہوا ہے کہ یہ کہیں جیسے ہوتا ہے نا پروگرام ہوتے ہیں رات کو باندیوں کے نچانے کے، شراب کباب کے، پہلے زمانے میں بھی کچھ عیاش لوگ جمع ہو جایا کرتے تھے. تو مختلف واقعات ان کے حوالے سے سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. تو ہو سکتا ہے واقعہ سنانے میں مجھ سے غلطی، کیونکہ مجھے بھی یہ پڑھے ہوئے 25-30 سال ہو چکے ہیں. تو کسی عالم کو اعتراض ہو سکتا ہے نہیں یہ واقعہ یوں نہیں، یہ واقعہ یوں ہے، تو ہو سکتا ہے، لیکن اصل جو بات ہے وہ اس کو فوکس کریں. تو کہیں یہ جو ہے نا وہ موسیقی کے آلات لے کے بجانا شروع کیا انہوں نے، ایک دم آواز آئی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم. قرآن کی آیت ہے 28ویں پارے کی. آواز آئی، غیبی آواز نا، بعض لوگ کہتے ہیں وہ باجے سے آواز آئی اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں غیبی آواز آئی، واللہ عالم. آواز آئی، یہ شراب کباب میں نا اس میں جو عیاشی کی نیت سے جیسے ہوتا ہے نا سارنگی لے کے بجانا شروع کر دینا، تو آواز ایک دم آئی کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی تک وقت نہیں آیا کہ اللہ کی یاد سے ان کے دل دہل جائیں، قرآن سے ان کا دل پہ اثر ہونا شروع ہو جائے. کیا یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایسے ہی اہل کتاب کی طرح ہو جائیں کہ ان پہ نصیحتیں بہت لمبی ہو گئی تھیں، بار بار نصیحت کی گئی، جس کا نقصان کیا ہوا؟ فقست قلوبہم، نصیحت سن سن کے ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے. تو کیا ایمان والے بھی چاہتے ہیں کہ وہ بھی نصیحت سنتے رہیں اور ان کے دل کیا ہو جائیں؟ اگر عمل نہیں کرو گے تو سختی ہو جائیں گے نا. تو قرآن کا انداز یہ، قرآن کہہ رہا ہے الم یأنی، کیا ابھی تک نصیحت قبول کرنے کا ٹائم نہیں آیا؟ اب کب کرو گے نصیحت قبول؟ فوراً انہوں نے کہا قد آنا یا ربی، اے میرے رب آ گیا ہے وقت. بس ان کو احساس ہو گیا کہ یہ غیبی آواز کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی. مجھے تنبیہ ہوئی ہے، انہوں نے کہا قد آنا ہے، اللہ بس آ گیا، میں مزید اب ڈیلے نہیں. ان کو ڈر لگ گیا نا کہ دیکھو اسلامی ماحول تھا نا، نصیحتیں تو سنتے رہتے تھے، علماء سے بھی، واعظین سے بھی، ہر جگہ نصیحتیں ہوتی بھی، شراب کباب موسیقی کے آلات
یہ سب چیزیں شریعت کے خلاف ہیں, آخرت ہے تو, لیکن اثر نہیں ہوتا انسان پہ. آدمی کہتا ہے یار کل سدھر جاؤں گا, کافر تو نہیں تھے تو مسلمان, یار کل ٹھیک ہو جاؤں گا, پرسوں ٹھیک ہو جاؤں گا, بعد میں ٹھیک, ابھی جوانی گزرنے دو. تو جب یہ آیت آئی نا کہ بھائی ٹھیک نہیں ہوگے, دل سخت ہو جائیں گے, نصیحت اثر کرنا چھوڑ دے گی, انہوں نے فوراً کہا قد آنا یا ربی, اے رب وہ نصیحت کا وقت آ چکے. فوراً وہ آلات اپنے پھینکے اور پھر عابد الحرمین کے لقب سے مشہور ہوئے. انہوں نے کہا میں نے جتنی زندگی گناہوں میں گزاری ہے میں اس کی تلافی کروں گا, اس نقصان کا میں ازالہ کروں گا. حرم میں بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرتے تھے, اور بہت مشہور بزرگ گزرے, ان کا بڑا تذکرہ ہے. انہی کو عبداللہ ابن مبارک نے خط لکھا تھا. یہ بہت اللہ والے تھے نا, حرم میں اعتکاف میں رہتے تھے, بہت عبادت کرتے تھے. تو عبداللہ ابن مبارک ان کے دوستوں میں سے تھے. وہ کیا کرتے تھے, 4 مہینے جہاد میں لگاتے تھے, 4 مہینے تجارت میں, 4 مہینے علم میں, اور 4 مہینے جہاد میں. وہ ان کا یہ, تو وہ جہاد میں جا کے انہوں نے اپنے دوست کو خط لکھا کہ یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک بالعبادۃ تلعب. اے حرم میں بیٹھ کے عبادت کر, ان کا لقب ہی تھا عابد الحرمین. اے عابد الحرمین, حرم میں عبادت کرنے والے, اگر تو ہمیں دیکھ لے, لعلمت انک بالعبادۃ تلعب, تو تجھے لگے گا کہ تو صرف ایک کھیل کر رہا ہے. یہ جو مجاہد کی زندگی ہے, من کان یخضب خدہ بدموعہ فنحورنا بدمائنا تتخضب. اگر تجھے اس پہ فخر ہے کہ تیرے رخسار بھیگتے ہیں اللہ کے خوف سے, تو ہمیں اس پہ فخر ہے, ہمارے رخسار اللہ کے راہ میں لڑتے ہوئے خون سے تر ہوتے ہیں, ہمارے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے, ہمیں اللہ کی یاد میں ہمارے جسموں سے خون نکلتا ہے. وَلَقَدْ أَتَانَا مِن مَّقَالِ نَبِيِّنَا لَيْسَ الشَّهِيدُ بِمَيِّتٍ لَّا يَكْذِبُ. ہمیں ہمارے پیغمبر کی خوشخبریاں پہنچ چکی ہیں کہ اگر ہم اس راہ میں قتل ہو گئے تو ہمیں میت کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو ان کو نا تھوڑا وہ دلائے کہ بھائی اس طرف بھی توجہ کرو کچھ, ٹھیک ہے نا, آپ تو عبادت تو کر رہے ہو, یہ بھی ایک کام ہے. اور ریح العبیر لکم ونحن عبیرنا رہج السنابک والغبار الاطیب. اگر آپ کو اس پہ فخر ہے کہ آپ خوشبوئیں لگا کے اللہ کی عبادت کرتے ہو, ریح العبیر, عبیر کی خوشبو آپ استعمال کرتے ہو, تو ہماری خوشبو وہ میدانوں کا گرد و غبار ہے. جو مجاہدین میدانوں میں پڑے ہوتے ہیں وہ کیا گرد و غبار والی زندگی ہوتی ہے نا ان کی, تو ہماری خوشبو یہ ہے, یہ اللہ کی راہ میں ہماری خوشبو ہے. تو فضیل ابن عیاض کے پاس جب یہ خط گیا ہے نا, ہمارے فرمایا کرتے تھے آج کسی صوفی کے پاس ایسا خط جائے وہ پھاڑ کے پھینک دے گا, بولے گا چلو وہ ہمیں نصیحت کر رہا ہے, بڑا آیا. تو وہ اپنے آنکھوں سے لگا کے رونے لگے اور کہا کہ انہوں نے بالکل سچ کہا ہے, یعنی ہم حرم میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے ہیں لیکن ہم اپنے آپ کو تم سے افضل نہیں سمجھتے, کیونکہ تم اللہ کی راہ میں اپنا خون بہا رہے ہو. تو کتنے بڑے بزرگ, ان کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا, بہرحال بڑے اللہ والے بزرگ تھے. تو وہ کیوں, اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ نصیحت بار بار ہوئی, عمل نہیں ہوا تو اس کا نقصان کیا ہوگا, نصیحت اثر کرنا ختم کر دے گی. تو اس لیے قرآن کیا جواب دیتا ہے کہ آپ غافل نہ ہوں ان سے, یوں نہ سمجھیں کہ اللہ پیدا کر کے بھول گیا ہے. اور دوسرا کہ اللہ نے حساب و کتاب کا ایک دن رکھا ہوا ہے, سب مر کے ختم ہو جائیں گے, یہ ایسا نہیں رہے گی دنیا جیسی ہمیں نظر آ رہی ہے. اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ سب سے بڑا جرم کس کی نافرمانی ہے, خدا کی نافرمانی. اور اگر کسی سے ہو جائے تو فوراً توبہ کرے, پھر ہو جائے پھر توبہ کرے, پھر ہو جائے. یہ آپشن اللہ نے بڑا اچھا رکھا ہوا ہے کہ بار بار ٹوٹ جائے تو بار بار توبہ کرو. مایوسی کا حکم نہیں ہے کہ اب ہو گیا تو اب بھول جائے, نا. آدم سے غلطی ہوئی, توبہ کی, تو تم سے 100 دفعہ ہو 100 دفعہ توبہ کرو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.